پہ میں نے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا. واہ جب وہ پہلی دفعہ ناروے آئے تھے تو اس میں اور میرے کچھ چند دوست تھے جو کہ شامل تھے ان کو یہاں دعوت دینے تو کے. اس کا تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں ہاں تھا، تو یہ تو وہ سرپرائز بس رکھا. وہ جب کیا کہتے ہیں اپنا شوکت خانم میموریل یہ ہاسپٹل 96 کی بات ہے، 94 جی ہاں 96 کی بالکل بات ہے. بالکل بالکل اچھا اچھا جب اچھا بنیاد اچھا رکھی اچھا. تھی انہوں نے. واہ جی تو واہ. دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل یورپ اور امریکہ کی جو انہوں نے جو کمپین جو تھی اس کی شروعات ناروے سے کی تھی. کیا بات ہے جی. اس میں ہمارے کیا کہتے ہیں یہ تو بریکنگ نیوز ہے جی، خاص طور ہمیں سے تو پتہ ہی ہمارے نہیں تھا، آپ نے یہ چھپا کے جی رکھی تھی جی باتیں آپ خاص طور سے ہمارے دوست ہیں تصدق حسین چودھری صاحب جو کہ کیا کہتے ہیں منتظمین میں سے اور میزبانوں میں سے تھے. جی جی. تو عمران خان صاحب سے میں نے تب انٹرویو کیا تھا پہلی دفعہ، اور اس وقت بہت واضح تھا کہ وہ اپنے ٹارگیٹ پہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا. عطان ساری صاحب، ہم نے خشک باتیں تو بڑی لمبی چوڑی کر لی ہیں، تھوڑی سی اب ذرا فنون لطیفہ کی باتیں کر لیں تھوڑی سی. جی بالکل. آپ ذرا بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ پوئٹ کون سا ہے، فلم کون سی اچھی لگتی ہے، کوئی گانے، میوزک، کوئی قوالی یا کوئی ایسی کوئی خاص چیز جو آپ ڈرائیونگ میں سنتے ہیں یا جو آپ سینما میں جا کے دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے کہ آپ اس شعبے کے ساتھ کس طرح منسلک ہیں. اور ایک زمانہ تھا تب تو میں بہت فلمیں دیکھا کرتا تھا. نہیں تو اب بھی اور اب جو ہے وہ جیسے جیسے پروفیشنل لائف کے اندر جو مصروفیت بڑھ گئی ہے، اور یوں کہہ لیجیے کہ جب آپ نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوتا ہے تو پھر آپ تھوڑے سے چوزی ہو جاتے ہیں. تو جو میں فلمیں جو چوز کرتا ہوں اپنے لیے وہ مقصد ہے کہ یا تو اس لیے دیکھتا ہوں کہ مجھے جو ایک اس کا کرٹک آیا ہے اس نے متاثر کیا ہے، یا کوئی ڈائریکٹر اس کا ایسا ہے کہ جو جس کا کام مجھے پسند ہے، تو میں تھوڑا چوزی ہو جاتا ہوں. مجھے ڈاکومنٹریز خاص طور سے بہت پسند ہیں. میرے جو فیوریٹ ڈاکومنٹری میکر جو تھے وہ اولیور سٹون ہیں، اور اس کے علاوہ جان پلجر ہیں آسٹریلیا کے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. وہ بہت معروف صحافی تھے. اور جو میں فیچرز اور آرٹیکلز پہ جو ہیں مجھے رابرٹ فسک کے بہت پسند تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. وہ برٹش تھے. اور پاکستانی صحافیوں میں جو ہے وہ بھی بہت سارے لوگ ایسے نام ہیں کہ جن کو میں بہت فالو کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں. اور موسیقی میں جو ہے وہ میری سب سے زیادہ پسندیدہ جو سنگر ہیں وہ عابدہ پروین صاحبہ ہیں. اور اس کے علاوہ میں ہر طرح کی موسیقی سن لیتا ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا آپ کا حالات و واقعات کا. قوالی جو ہے مجھے خاص طور سے بہت پسند ہے. مجھے بھی بڑی پسند ہے جی نصرت فتح علی. آپ کو لیجنڈ ہیں جی. میری تو کیا کہتے ہیں چوائسز میں سے چوائس ہے جی، وہ نو ڈاؤٹ جی. عابدہ پروین، مہدی حسن، یہ وہ لیجنڈ نام ہے جی پاکستانی کو. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ میں اسی بات کو میں کنٹینیو کروں کہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس پہ تھوڑا سا ایک دو کمنٹس آپ دے دیجیے گا کہ ابھی جو ایک مشکل سچویشن بن گئی ہے نا، ڈیڈ لاک سا بن گیا، ٹھیک ہے نا. میں صرف عوام کے پراسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں جی، باقی کسی سیاسی پارٹی کو میں اس ٹائم نہیں میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں ایک عوام کے پراسپیکٹو کی بہا پہ بات کر رہا ہوں کہ عوام کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا. کافی چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، نئے نئے فارمولے آزمائے گئے ہیں، تو حالات کچھ بہتر ہوں گے. میرے لیے تو جناب کچھ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ میں کہہ لیجیے کہ دور سے اور قریب سے جب پاکستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ پاکستانی نوجوانوں میں ٹیلنٹ بہت ہے. ان میں آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا شوق اور جذبہ بہت ہے. ان کو راستے نہیں ملتے، تبھی وہ کیا کہتے ہیں بیرون ملک کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. چاہے اس میں کم پڑھے لکھے لوگ ہوں، چاہے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں رہنا پسند کون کر رہا ہے اس وقت؟ وہی کر رہے ہیں نا کہ جو اس معاشرے کو سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یا تو مالی طور پہ، یا مجبور ہیں، یا واقعی بہت محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے. اور بے شک کیا کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو اپنے وطن کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی ڈیڈ لاک کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ میرے خیال سے اس طرح کے پولیٹیکل ڈیڈ لاک جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ آ چکے ہیں. میرا خیال ہے ہر ڈیکیڈ میں ایک دفعہ کوئی نہ کوئی بالکل کوئی نہ کوئی رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ مسئلہ کہ یہ ڈیڈ لاک بھی جو ہے وہ ایک دن ختم ہوگا انشاءاللہ، اور چاہے اس کا نتیجہ کہہ لیجیے کہ کسی سمت میں بھی جائے لیکن ہوگا ضرور. اور دوسری جو سب سے جو اہم اور بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یہ سوشل میڈیا جو ہے
اس کی وجہ سے ایک تو، اور دوسرا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے، صحافتی میڈیا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک میں نے شعور کی سطح جو ہے وہ پاکستان میں اس کو ابھرتے دیکھا ہے. شعور میں آپ دیکھیے، آپ کے نظریاتی طور پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ دائیں کے ہوں یا بائیں کے ہوں، آپ جو بھی ہو، لیکن یہ کہ آپ بات کرنا، مسئلے کے شروع کرنا، طاقت جن کے پاس ہے ان کی طاقت پہ سوال کرنا، فیصلے جو کر پاتے ہیں ان کے فیصلوں پہ سوال کرنا، یہ جس قدر عام ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں، اس قدر جو ہے وہ طاقتور، اسپیشلی جب یہ سوشل میڈیا بہت، جی بالکل، اس قدر جو طاقتور جو کیا کہتے ہیں طبقہ جو ہے وہ بھی اس کے رویے جو ہے سخت گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک خطرناک مسئلہ ہے. تو یہ ایک جنگ ہے، کہہ لیجیے کہ جی عوام کی اور طاقتور طبقے کی. یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو کیا حبیب جالب اور فیض احمد فیض جیسے لوگ اور احمد فراز جیسے لوگ، اور اب احمد فرحاد، ان کا جو کہہ لیجیے کہ جو نظریہ تھا، کیا وہ پرویل ہوگا، یا ہم ایک بار پھر سے جو ہے وہ جیسے نئی مشکل میں آ جائیں گے؟ جب پہلے جیسے ہوا تھا کہ جی اپنا کوئی فوجی ٹیک اوور کرتا تھا، لوگ بڑے لڈو بانٹتے تھے. کتنی بیوقوفی کی بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ جی کیا کہتے ہیں نواز شریف کو اتارا گیا تو مشرف کے حق میں لڈو بانٹے گئے، ایسا ہی ہے. بھٹو کو اتارا گیا تو ضیاء کہیں صفحہ ماتم بچ جاتا ہے اور کہیں پہ لڈو بانٹتے ہیں. کیسی مسئلے کی کیسی مسئلہ ہے جی. سوالات کا سلسلہ جی جاری ہے جی. میں بہت کچھ اسٹڈی میں کر کے آیا ہوں جی عطا انصاری صاحب کے بارے میں. تو مجھے پتہ چلا جی کہ انہوں نے نارویجن ریڈیو پہ نعت، حمد، قوالی اور صوفیانہ کلام انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ بڑی ایک میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ ہو واز اٹ پاسبل کہ اس کو وہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا. اور کافی پرانی بات ہوگی، نو ڈاؤٹ، ظاہر ہے اب تو ایک لمبا عرصہ ہو گیا. عطا انصاری صاحب تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے دوستوں کو جو چینل دیکھ رہے ہیں ہمارا، کہ لیٹ 80s میں یا 90s کے شروع میں جب یہاں پہ اکا دکا ایسے کوئی بندے تھے تو ان کو آپ نے جناب قوالیاں سنائیں، حمد سنایا، نعت ان کو انٹروڈیوس کرائی، صوفیانہ کلام ان کو انٹروڈیوس کرایا. تو آپ نے کس طرح یہ شروع کیا کام؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہاں پر ایک انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ہیں، ان کا بچہ جو ہے وہ طبلہ بہت اچھا بجاتا تھا یہاں ناروے میں. شنکر نام ہے اس لڑکے کا. تو وہ شنکر جو تھا وہ ہمارا نارویجن براڈ کاسٹنگ کا ٹیلنٹ شو تھا، تو اس نے وہ مقابلہ تھا تو اس نے وہ ٹیلنٹ شو اور مقابلہ جیتا تھا اس نے. تو طبلہ جو ہے جب وہ تو لوگوں میں ایک دم سے جو ہے وہ طبلے کے حوالے سے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی. تو میں اس وقت جو ہے وہ آرٹ اور کلچر کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا. میں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا طبلے کی ہسٹری پہ جو ہے ایک ڈاکومنٹری بناتے ہیں. اس کے لیے میں انڈیا گیا، اور لامحالہ جب طبلے کی بات ہوگی تو امیر خسرو کی بات بھی ہوگی، دلی کے گھرانوں کی بات بھی ہوگی، اور کیا کہتے ہیں اپنا جو امیر خسرو کے جو کیا کہتے ہیں جو پیر تھے ان کی بات بھی ہوگی. جب میں واپس آیا اور جب وہ میں نے ڈاکومنٹری بنائی تو ہمارے کولیگس نے جب دیکھی تو وہ بڑے مسئلے کے شدت سے جو ہے ان میں ایک دلچسپی پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ قوالی کیا چیز ہے، یہ بھلا کون سی مسئلے کی موسیقی کی صنف ہے مسئلے کی. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو ریڈیو پہ جو ہے وہ ہم نے قوالی کے بارے میں کئی پروگرام کیے. عبدہ پروین صاحبہ کے ہم نے انٹرویو کیا تھا، نصرت فتح علی خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا، شیر میاں داس صاحب کا انٹرویو کیا تھا، ریشما جی ہاں بالکل وہ فوک میوزک کے حوالے سے. ایک زمانے میں یہاں بھنگڑا کا بہت رواج تھا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ ہم نے جو ہے پاکستانی کلچر اور پاکستان اور پنجاب کلچر کو جو ہے نا ایک طرح سے ہم نے ایک خول میں بند کر دیا ہے. سو کالڈ بھنگڑا بہت اچھی چیز ہے، مجھے خود پسند ہے، لیکن یہ کہ پنجاب از مچ مور دین دیٹ. وہاں کی محدود کرتے ہیں، ہاں صوفیانہ کلام ہے وہاں کا، وہاں کی مسئلے کی گائکی ہے، طرح طرح کی مسئلے کے، وہاں کی احتجاجی مسئلے کی شاعری ہے، موسیقی ہے. تو اس حوالے سے بھی مسئلے کہ ہم نے اس موضوع سے بھی ہم نے کئی پروگرام بنائے. تو یوں کہہ لیجیے کہ بس وہاں سے پھر یہ سارا جی تب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو کیا تھی نارویجن لوگوں کو تو یہ بڑا ایک نیا سا نام تھا، نیا کام تھا ان کے لیے. تو انہوں نے تو بڑی حیرت کا اظہار بھی کیا ہوگا اور نو ڈاؤٹ انہوں نے لرن بھی بڑا کیا ہوگا. جی عطا انصاری صاحب، ابھی آپ نے باتوں میں ذکر کیا جی کہ آپ نے انٹرویو کیا جی نصرت فتح علی خان کا، ماشاء اللہ جی بڑی فیمس پرسنالٹیز ہیں، ریشما کا انٹرویو کیا، عبدہ پروین کا کیا،
میاں کیا کہتے ہیں شیر میاں داد کا آپ نے کیا، تو ان میں سے کوئی ایسا انٹرویو جو ایسی جو پروفائل کی جو پرسنالٹیز ہیں ان میں کون سا ایسا انٹرویو جو آپ کو بڑا مزہ آیا، اچھا لگا؟ جو ماڈرن جو آج کل کے انٹرویوز ہیں وہ ہم بعد میں نے کویشچن رکھا آپ کے لیے، لیکن اس دور کے جو انٹرویوز تھے آپ کو سب سے زیادہ بہترین کون سا انٹرویو لگا، یا کیا آپ نے ڈسکور کیا ان انٹرویوز میں؟ بے شک اس میں عابدہ پروین صاحبہ کا انٹرویو بھی بہت دلچسپ تھا. ان سے ہم نے اس انٹرویو کے دوران بہت کچھ سیکھا. وہ یہاں پہ آئی تھیں؟ یہاں ناروے آئی تھی. اچھا 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 اچھا. اور لیکن یہ کہ ایک دن اچانک جب میں کام پہ پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ عبدالستار ایدھی صاحب آنے والے ریڈیو پہ انٹرویو ان کام کر سکتے ہیں. واہ واہ. میں تو بہت کیا کہتے ہیں خوش ہوا تیاری پکڑنے. ہاں کیونکہ ان کے بارے میں سنا بہت تھا وہ تو ماشاءاللہ جی، لیکن ان سے میں کبھی ملا نہیں تھا. گریٹ پرسنالٹی. تو میں کافی کہہ لیجیے کہ نروس بھی تھا اور تھوڑا یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں کیا سوال کروں ان سے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں وہ کھدر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، ملیشیا کا بلیک رنگ کا، اور وہ بغیر عام سی چپل پہنی ہوئی تھی. لگتا ہی نہیں. ان کے ساتھ کئی لوگ بھی تھے. وہ ان کو اتنی مہنگی بڑی گاڑی میں لے کر آئے اور ماشاءاللہ ان کی بڑی مصدق ان لوگوں نے جو ہے بڑی ان کی عزت بھی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ آئے اور آن کے جو ہے وہ ایک عام سے بندے کی طرح جو ہے وہ بیٹھ گئے اور بات چیت شروع ہو گئی. میرا تو دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کا انٹرویو کبھی ختم ہو. ان سے جتنے بھی سوال پوچھے، ان سے آپ جناب پاکستان کی ہسٹری پہ بات کر لیجئے. وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. وہ کیا کہتے ہیں جو ہے وہ ملٹری جو کیا کہتے ہیں جو ہوا تھا، ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا، اس کی بات کر سکتے تھے. لیاقت علی خان کے زمانے کی وہ بات کرتے تھے اور ضیاء الحق بھٹو کے دور کی بات کرتے تھے. اور مثلا کہ آپ کو پتہ ہے ان کو مرے ابھی زیادہ سال تو نہیں ہوئے. ان کی پرسنالٹی جو ہے نا اس نے مجھ پہ بہت اثر چھوڑا. ان کے بیٹے اور ان کی وائف ابھی چند سال پہلے یہاں پہ آئے بھی تھے. ہم نے اوسلو میں ان کی آرگنائزیشن کے لیے ایدھی ویلفیئر کے لیے ہم نے یہاں پر بہت بڑا فنڈ ریزنگ بھی ارینج کیا تھا. آئی ہوپ کہ سب کو یاد بھی ہوگا. مجھے بڑا یاد ہے جی ان کے بیٹے سے مل کے اور ان کی وائف سے ملاقات کر کے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں جی کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان رہے یا جن کا تعلق اس سرزمین سے ہے. جی بائی دا وے میں نے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا. جب وہ پہلی دفعہ ناروے آئے تھے تو اس میں اور میرے کچھ چند دوست تھے جو کہ شامل تھے ان کو یہاں دعوت دینے. تو اس کا تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. ہاں وہ جب کیا کہتے ہیں اپنا شوکت خانم میموریل ہاسپٹل، یہ 96 کی بات ہے، 94 کی بات ہے. اچھا جب بنیاد رکھی تھی انہوں نے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل یورپ اور امریکہ کی جو انہوں نے جو کمپین جو تھی اس کی شروعات ناروے سے کی تھی. کیا بات ہے. اس میں ہمارے کیا کہتے ہیں یہ تو بریکنگ نیوز ہے جی. خاص طور سے ہمارے خاص طور سے ہمارے دوست ہیں تصدق حسین چودھری صاحب جو کہ کیا کہتے ہیں منتظمین میں سے اور میزبانوں میں سے تھے. جی جی. تو عمران خان صاحب سے میں نے تب انٹرویو کیا تھا پہلی دفعہ، اور اس وقت بہت واضح تھا کہ وہ اپنے ٹارگیٹ پہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا. تو وہ بھی ایک کہہ لیجیے کہ اپنے زمانے کے سپر سٹار اور ہیرو تھے. ان سے موقع ملا، ابھی بھی ہیں جو ان کے مداح ہیں ان کے لیے وہ تو جناب وہ تو اس ٹائم بھی میں اگر آپ کو اس کا ٹریک بدل جائے گا لیکن میں ضرور اس کا موقع نہیں میں ضائع کروں گا. کیونکہ دیکھیں جی کپتان عمران خان نے جتنی اپنی جو اچیومنٹس ہیں نا وہ پاکستان کے لیے کی ہوئی ہیں. اور آج بھی دیکھ لیں کہ سب سے جو پاپولر جو پاکستان کا جو ایک سپورٹس سٹار ہے یا جو لیجنڈ ہے وہ نان اینڈ اونلی عمران خان ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اب بات ہم آگے نہ لے جائیں، اتنے تک ہی رکھتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. مجھے عطان صاحب سے ٹو بی آنسٹ نا مجھے بڑا مزہ آیا یہ آپ کی باتیں سن کے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے اور آپ کو اتنی یادیں ہیں وابستہ اس کے ساتھ. تو دیٹس کوڈ بی اے گریٹ، میرے لیے تو بڑی ایک خاص بات ہے نو ڈاؤٹ. عطان صاحب صاحب آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے. انٹرویو بڑا لمبا ہو گیا، پوڈ کاسٹ بڑا لمبا ہو گیا، لیکن ایک آخری سوال میں رہ گیا جب وہ میری تشنگی ہے وہ بھی ذرا دور ہو جائے. آپ نے اتنا کام کیا، کوئی ایسا کام ہو جس پہ آپ کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہو، آپ کافی مشکل میں پھنس گئے ہوں گے، یار یہ کیا ہو گیا یا میں کیا کرنا تھا یا میرا مطلب کیا تھا کہنے کا، تو
کچھ کوئی ہے ایسا کوئی واقعہ کوئی سٹوری کوئی ہے آپ کے پاس؟ اصل میں دیکھیے جو کیا کہتے ہیں جو لفظ تنقید جو ہے نا پہلے تو ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا تنقید ہے کیا. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ جی مثلا دیکھیے آپ کے کام کو جو ہے وہ اس کی خامیاں بیان کرنا کمزوریاں بیان کرنا یا اگر تو وہ مثلا دیکھیے ٹو دا پوائنٹ ایک بات ہے کہ آپ نے فلاں بات جو ہے وہ اس کو بغیر چیک کیے ویریفائی کیے بغیر تو اس کو ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں درست بھی کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیں اور مثال کے طور پہ میں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک تبصرہ کیا تھا نیوز پہ تو اس پہ جو تھے پاکستانی کمیونٹی کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ نالاں ہو گئے تھے. انہوں نے فیس بک پہ جو ہے بہت ساری عجیب عجیب باتیں لکھی. لیکن میں نے دیکھا کہ ان میں زیادہ تر بچے ہیں نوجوان ہیں جن کا جذباتی ہو رہے ہیں وہ اور جو ان کی جو کہہ لیجیے کہ جو ان کی جو پولیٹیکل جو سینس ہے وہ ابھی ڈیولپ ہوئی ہے تاریخی پس منظر سے وہ واقف نہیں ہے تو اور میری باتوں کو انہوں نے شاید غور سے پڑھا بھی نہیں. تو اگر وہ پڑھتے اور وہ ان کو سنتے غور سے اور بات یہ نا کہ دیکھیے اگر 3 منٹ آپ کو دیے گئے کسی انٹرویو میں مجھے دیے گئے تو 3 منٹ میں پوری تو ہسٹری بیان نہیں کر سکتا. وہ چند سوال ہوتے ہیں ان کا ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہوتا ہے. ضرور اس میں امپرومنٹ کی جگہ گنجائش بھی ہوتی ہے. لیکن جب انہوں نے بچوں نے بہت زیادہ اس طرح تنقید کی تو میں نے کوشش کی کہ میں ان کے سوالوں کے جواب دوں. اچھا پھر میدان میں اترے آپ؟ میں فیس بک پہ بیٹھا اور میں نے سب کے جواب دیے. میں نے بڑی تمیز سے ادب سے بات کرنے کی کوشش کی اور سب کو میں نے مسئلے دی کہ جو دعوت دی کہ مسئلے دی کہ آپ براہ راست مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں مسئلے دی کے. لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ ہمارے یہاں جو ناروے میں رہنے والے نوجوان ہیں. اچھا یہاں کی بہت تھی یہاں کے یہیں کے لوگ تھے زیادہ تر. اچھا میں سمجھا شاید عمران خان صاحب کے فین تھے ظاہر ہے. تو وہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ یہاں رہتے ہیں یا یہیں پڑھے لکھے ہیں. ہمارے تو دلوں میں بستے ہیں جی. اب میں ظاہر بات کی ڈائریکشن بدل جائے گی آپ کنٹینیو کیجیے اپنی. نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ دیکھیے وہ ایک اب دیکھیے نواز شریف صاحب تھے نا تو وہ جس طرح سے امیر ہوئے ہم اس پہ بھی تنقید کرتے تھے. اب زرداری صاحب تھے ان پہ جب الزامات تھے تو ہم وہ بھی اس پہ بھی رپورٹ کرتے تھے. دیکھیں جی پاکستان کو جو سب سے بڑا جو نقصان ہے نا وہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے. باقی ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنا نکالنا اس کو مینجمنٹ کو صحیح کرنا یہ بڑے سیکنڈری رہ جاتے ہیں ایشوز. بیسیکلی یہ کرپشن ہی ہمیں کھا گیا. کرپشن تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں جو ہمارا جو کہہ لیجیے کہ جو سوسائٹی کا جو اسٹرکچر ہے نا یہ اس کا نتیجہ ہے. بیسک اور اس اسٹرکچر میں جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ طاقت کس کے پاس ہے مال کس کے پاس ہے زمین کس کے پاس ہے وہ دیکھنا ہوگا آپ کے پاس. تو وہ جب تک اسٹرکچر نہیں بدلے گا رشوت نہیں ختم ہوگی. بالکل کیونکہ اگر آپ ارب پتی ہیں اور آپ اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے 2-4-5 کروڑ کی اگر آپ رشوت بھی دے دیتے ہیں لوگوں کو تو آپ پہ کیا اثر پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن معاشرہ بگڑے گا. معاشرہ بگڑے گا. تھینک یو سو مچ جی عطا انصاری صاحب. آپ کے بہت بہت قیمتی لمحات سے آج ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا جی. ہم نے آپ کو سب سے پہلے تو یہ جو نارویجن جو کیا کہتے ہیں جی رکس اسکرین کاسٹ ہے نا جو براڈ کاسٹنگ ہے جی اور یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نشریاتی ادارہ ہے جی. اس میں ہم آپ کو وزٹ بھی کرایا. عطا انصاری صاحب کے ساتھ ہم نے گپ شپ بھی کی. انہوں نے ہمیں چائے کافی بھی پلائی. ساتھ میں انہوں نے مجھے رجسٹر بھی کیا کیونکہ میں یہاں پر وزٹر ہوں. پلس یہ ہے کہ ہم نے ان کی جو ساری زندگی ہے یہاں پر گزری اس پہ ہم نے چیدہ باتیں ان سے کی. میں ان کو شارٹلی میں بریف کر دوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے بہترین قسم کے انٹرویوز کیے ہیں جس میں آپ نے پرسنالٹی دیکھی ہیں جناب عمران خان ہے, نصرت فتح علی خان ہے, ریشمہ ہے اور عابدہ پروین ہے اور شیر میاں داد ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں کے نارویجن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جی یہاں پریویس جو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کا انٹرویو کیا, بڑے وزراء کا انٹرویو کیا, بہت بڑی شخصیات کا انٹرویو کیا. آپ نے بطور پروڈیوسر 15 سے 20 ایسی بڑی ہائی لیول کی آپ نے پروڈکشن کی ہے جس میں آپ نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں. آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ کہ وہ اتنا لمبا آپ نے کام کیا ہمیں کبھی پتہ نہیں چلا تھا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو فریضہ حج کو جو کور کیا پاکستان یہاں سے اپنی پوری ٹیم لے کے جا کے وہ نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا. اس کے علاوہ آپ کو نیشنل گولڈن ایوارڈ بھی ملے. آپ نے ابھی کتاب بھی لکھی, اس کتاب کی بڑی پذیرائی ہے. ابھی اپریل میں اس کی ہوئی اس کی رونما ہوئی. ابھی اس پہ بڑا کام بھی چل رہا ہے. تو میں ریکویسٹ بھی کروں گا اس چینل کے ذریعے کہ میرے جو دوست ہیں جو یوتھ کے جو لوگ ہیں وہ ضرور اس کتاب کو دیکھیں, پڑھیں اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں. اس کے علاوہ آپ نے جو ڈیزاسٹر ہوئے پاکستان میں, ایون جو سوات میں جو جنگ تھی دہشت گردی تھی, اس میں جا کے آپ نے
بڑی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ کارنامے یہاں پہ سر انجام دیے. اپنی رپورٹنگ کرنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، کافی مشکل کام ہے. اس کے علاوہ جو سیلاب میں آپ نے کام کیا، جو یہاں کے جو لوکل جو ایسے ایشوز ہیں اس پہ آپ نے کیا، جیل خانہ جات کے جو معاملات ہیں، یہاں کے جو کسان ہیں ان کے لیے آپ نے کام کیا. اس کے علاوہ آپ نے اور بہت سارے ایسے کام کیے جس کا میں ایک چھوٹی نشست میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. آپ نے اردو سروس میں کام کیا یہاں 10 سال، اس کے بعد لوکل یہاں پہ رپورٹنگ کی لینگویج میں. اس کے علاوہ انہوں نے جرنلزم میں یہاں پہ اسٹڈی کی. بہت بڑا نام ہے جی، بہت بڑی رسپیکٹ ہے ان کی. میں ہمیشہ دعا گو رہوں گا جی آپ کی لمبی زندگی کی، صحت کی. بڑی ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے. اور ہم سارے آپ کے بڑے مداح ہیں، ہم آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور آپ کی آواز، آپ کا کام، آپ کی پریزنٹیشن کو بڑا سراہتے ہیں ہم. اور اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں اور آپ کو رحمتوں کے سائے میں رکھے جی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور یہ ویڈیو بھی دوسروں تک ضرور ریکمینڈ کیجیے گا. اور یہ واقعی ایک یادگار یہ ویڈیو ہوگی. ڈیفینیٹلی ہم برسوں ہماری یہ دوستی برقرار رہے گی، اور یوں ہی ہم ان کے ساتھ ملتے رہیں گے، گپ شپ لگاتے رہیں گے. تو مجھے دیجیے اجازت جی. این آر کھو سے، ناروے کے چینل سے، یہاں پر جو یہ میڈیا کارپوریشن ہے جی بہت بڑا، وہاں سے مجھے دیجیے اجازت. میں آپ کو شارٹلی ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ یہ ادارہ 1 جولائی 1933 کو یہاں پر اس کی بنیاد رکھی، اور اس کو تقریباً 90 سال ہو گئے. تو بڑا لمبی چوڑی اس کی ہسٹری ہے جی. آئی ہوپ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور یہ دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. جزاکم اللہ جی. اوکے جی، خدا حافظ جی. خدا حافظ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا جناب. بہت شکریہ. دھنیہ واد.